صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. گفتگو ہماری عقائد کے سلسلے میں کہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے گزارش کیا کسی بھی عبادت کے لیے اور کسی بھی عمل کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے. جب تک یقین نہیں ہوگا، جب تک عقیدہ محکم نہیں ہوگا، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبادت، مفہوم عبادت اسی وقت پیدا کرے گی جب کہ اس میں یقین پایا جاتا ہو. اگر یقین نہیں ہے اللہ ہے یا نہیں ہے، شک ہے، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے وجود میں شک ہے، 80% یقین ہے، 20% شک ہے، تو بھی یہ نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین ہو کہ اللہ ہے، اور اس کے لیے کسی کے کہنے پر اور کسی کے سمجھانے پر مان لیا ہے تو بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہے. اور اس کے لیے خالق کائنات نے آپ کو عقل دیا ہے. اللہ کا وجود، اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوگا، حدیث سے ثابت نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے ثابت نہیں ہوگا، کسی بزرگ مولانا بڑے قبلہ کے کہہ دینے کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوگا، امام نبی کے کہنے سے بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ آپ کو خود اپنی عقل سے ثابت کرنا ہے. جب آپ اس منزل پر آ جائیں گے، کیوں؟ جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، میں نے یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں، نہیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ تو امام نبی کو بھی نہیں مانتے. ایسا نہیں. جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ ہے ہی نہیں، تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا، وہ امام اور نبی کو بھی نہیں مانے گا، تو کسی کے کہنے سے ثابت نہیں ہوگا. جب وہ یہ مان لے گا کہ ہاں اللہ ہے، وہ کیسے مانے گا؟ کہ وہ اس پر گفتگو ہو چکی ہوگی مولانا صاحب کی کہ ہر چیز بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے کم از کم. تو یہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم یہ چل رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی چلانے والا اور بنانے والا ہے. وہ اس پر غور و فکر کرے اور اس نتیجے تک پہنچے. اللہ ہے. کتنے ہیں؟ یہ تو ثابت ہو گیا اللہ ہے. 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، 10 ہے. گرمی کا اللہ، سردی کا اللہ، بارش کا اللہ، سمر ونٹر، زمین کا اللہ، آسمان کا اللہ، سمندر کا اللہ، خشکی کا اللہ، تری کا اللہ. یہ نعوذ باللہ اس پر خود ایک بحث ہے. اب اس کو بھی ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ ایک کے علاوہ 2 ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. 2 ایک نظام کو چلانے کے لیے، ایک سسٹم کو چلانے کے لیے کسی ایک کا سپر پاور ہونا ضروری ہے.
کسی ایک کے ہاتھ میں سارا اختیار ہونا ضرور، جو سب سے اوپر ہو، اس کے اوپر کوئی نہ ہو۔ اگر دو ایک جیسے ہو جائیں گے تو کبھی نظام صحیح نہیں چلے گا، گڑبڑی آئے گی۔ وہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا مرحلہ ضرور آئے گا جہاں دونوں کا منشا الگ ہوگا، یہ کچھ چاہے گا اور یہ کچھ چاہے گا، نتیجے میں نظام میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی، سسٹم میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ سسٹم میں گڑبڑی نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب جو گفتگو یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو خلق کیا ہے، اس میں طرح طرح کی اس نے نعمتوں کو خلق کیا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا۔ تو کیا اللہ نے یوں ہی انسان کو بھی بھیج دیا ہے جیسے سارے جانور اور ساری چیزیں خلق ہوئی ہیں اسی طرح سے انسان بھی خلق ہو گیا ہے، اور جیسے جانوروں سے کوئی پوچھ اور کوئی سوال اور کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، اسی طرح سے انسانوں کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی؟ آؤ کھاؤ پیو مزے کرو چلے جاؤ، یا کچھ ذمہ داری ہے؟ اور اگر ذمہ داری نہیں ہے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ تمام خلق کی ہوئی چیزوں میں اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے کون؟ انسان۔ تو یہ کیوں ہے؟ کس بنیاد پر انسان جانوروں سے بہتر ہے؟ وَإِلَّا بہت سی چیزوں میں انسان جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا ہم بیٹھتے ہیں، یعنی ہم سے مراد انسان، حضرت انسان بیٹھتے ہیں، گائے بھینس بھیڑ بکری بھی بیٹھ، انسان چلتا ہے، حیوان بھی چلتے ہیں۔ انسان جب چاہتا ہے تو جاتا ہے، حیوان بھی جب چاہتے ہیں تو جاتے ہیں۔ متحرک بالارادہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب ارادہ کرتا ہے جانے کا، حرکت کا، تو وہ حرکت کرتا ہے۔ انسان بھی جب چاہتا ہے تو چلتا ہے۔ حیوان کو بھوک لگتی ہے، بھوکا ہوتا ہے، انسان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ حیوان تھک جاتا ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، انسان بھی تھک جاتا ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیوان سوتے ہیں، جانور سوتے ہیں، انسان بھی سوتا ہے۔ تو سارے کام تو ہم وہی کر رہے ہیں جو جانوروں والے ہیں۔ وہ کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ سونگھتا ہے ہم بھی سونگھتے ہیں۔ کوئی فرق ہے؟ کس چیز پہ فرق ہے؟ کس بنیاد پہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ کہا کہ عقل کی بنیاد پر۔ انسان عقل رکھتا ہے، حیوان عقل ہے، اس کو اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب ہے۔ ایک گائے ہے جس کو اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب، اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ جو میں کھا رہی ہوں، یہ کھانا جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ہمارے مالک کا ہے یا ہمارے مالک کا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا کھانا جائز، اس سے بحث نہیں ہے۔ کسی کا بھی کھیت ملا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بدے برکت، وہ شروع ہو جائے، اس سے حرام اور حلال سے واسطہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کہ تم کھا رہے ہو تو تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو۔ جیسے ہی انسان کا معاملہ آیا، سوالات کی ایک بھیڑ کھڑی ہو جائے گی، پاک ہے، نجس ہے، یہ کھانا تمہارے لیے جائز ہے، یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا مال ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، کیا اس کو کھانے سے اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا؟ یہ سارے سوالات انسان کے لیے۔ اگر انسان اس عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دے، کہے عقل ہم نہیں مانتے،
اگر انسان کہے کہ ہم عقل نہیں مانتے، سب مانتے ہیں عقل نہیں مانیں گے، تو انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہو جائے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں رہے۔ عقل کا استعمال کرنا اگر انسان چھوڑ دے تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ عقل، اللہ نے انسان کو عقل دیا، اس عقل کی بنیاد پر انسان کے اوپر بہت سی چیزوں کو اس نے عائد کیا ہے، کچھ چیزیں روک کر کے اور کچھ چیزیں ضروری کر کے، یعنی اس کو کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا ہے۔ مثلا شراب نہیں پینا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، برے کام نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ بہت سے اور بھی احکام شریعت، یہ واجب ہے اور اس کو کرنا ہے اور کچھ کو نہیں کرنا۔ بتایا تھا 5 احکام ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ 5 احکام انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گفتگو ہم جو لانا چاہ رہے تھے وہ یہاں کہ یہ جب انسان کے اوپر عائد ہو گیا اور یہ احکام انسان سے متعلق ہو گئے، حیوان سے وہ جدا ہو گیا اپنے عقل ہونے کی بنیاد پر، تو 2 طرح کے لوگ اب آپ کو اس میں ملیں گے۔ کہ اللہ نے جو چیزیں اس کے اوپر واجب کی ہیں وہ اس پر عمل کرے، اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اس کو ترک کر دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اللہ کے ہاں جزا پائے گا اور اس کو جنت ملے گی۔ اگر جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں اس کو اس نے ترک کر دیا، انجام نہیں دیا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو انجام دیا، تو وہ اللہ کے پاس گنہگار ہوگا اور اس کی اسے سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ جو اچھے کام کرے، واجبات کو انجام دے اور محرمات کو چھوڑ دے، اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے، اور جو برے کام کرے اور وہاں جائے اور اس کو اللہ جنت میں ڈال دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے۔ لہذا جب یہ عقیدہ ہم نے رکھ لیا کہ اللہ، پہلا عقیدہ اللہ ہے، دوسرا عقیدہ اللہ ایک ہے، تو اب اس کے بعد سب سے زیادہ اور مہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عادل ہے۔ عادل، اللہ عدالت کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا، یعنی یہ عقیدہ نہ رکھا کہ اللہ عادل ہے، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں کے فرقے ہیں جو اللہ کو عادل ہونا نہیں مانتے، کہتے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ موڈ کی بات ہے اللہ کے، اس ٹائم کیسا رہا کی، اور اللہ اس وقت جس کو چاہے گا من یعذب من یشاء یعذب، اللہ جسے چاہے گا اس کو عذاب دے دے گا، جس کو چاہے گا اس کو ثواب دے دے گا۔ ایسا نہیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ قرآن عدالت کی حث پر اور عدالت کو اکسانے پر عدالت کے انسانوں کے لیے بھرا پڑا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدالت کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ عدالت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم تمہارے اوپر عذاب نہیں کرتے،
تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتے، تم خود ہو کہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ یعنی اللہ، حتیٰ کہ اللہ کسی چیز کو بے فیض اور بے حکمت کے اللہ نے خلق نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی اگر اللہ نے خلق کیا ہے تو اس میں اس نے حکمت رکھی ہے۔ اس میں آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کرتے بھی ہیں سوال، کہ اللہ نے سانپ کو پیدا کر دیا، اللہ نے بچھو کو پیدا کر دیا، تو اس سے کون سا فائدہ ہو گیا ہمارا؟ یہ تو نقصان دہ ہیں، ڈس لیتے ہیں تو لوگ مر جاتے ہیں، بچھو اپنا ڈنک مار دیتا ہے تو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ اسکیری انسیکٹ جو ہیں وہ اللہ نے کیوں خلق کر دیا؟ اس سے تو تکلیف ہی ہوتی ہے لوگوں کو۔ نہیں، ہم ایک سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں، اس سائیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کو دکھائی دے رہا ہے 9، آپ والی سائیڈ سے تو پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ چینج کر کے دیکھیے تو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مقصد کیا ہے اللہ کے خلق کرنے کا؟ آیا اس لیے اللہ نے خلق کیا ہے کہ لوگوں کو ڈنک مارے اور لوگوں کو ڈس لے سانپ؟ نہیں۔ آج کے جو بچے ہیں جو سائنس سے اور ابتدائی سائنس میں بھی یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں کہ فضا میں اور یہ ہوا جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، زہریلی ہو جاتی ہے خود ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ مثلا یہ جو پولوشن ہم فضا میں چھوڑ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر فضا جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ زہریلی ہو جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو خلق کرنے کے لیے اللہ نے درختوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، جو ہماری آبادی کے لحاظ سے درختوں کو اس نے مینیج کیا کہ جتنے کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ان کے لیے پیدا کریں گے وہ اتنا زیادہ ہمارے لیے آکسیجن پیدا کر دیں۔ ہم نے کیا کیا؟ جنگلوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا، یہ توازن بگڑنے لگا۔ ایک مشکل یہ۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فضا اتنی زیادہ زہریلی ہو جاتی ہے کہ خود یہ سانس ہمارا لینا ہمارے لیے پوائزن بن جاتا ہے۔ ایسے زہر کو یہ جو جانور کیڑے مکوڑے اللہ نے پیدا کیا وہ فضا سے ایسے زہر کو لے لیتے ہیں، اور اللہ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس زہر کو لے کر کے اسٹور کر لیتے ہیں اپنے کسی پریشانی کے حالات میں اپنا دفاع اور ڈیفنس کرنے کے لیے، اور وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ اس کو فضا میں دوبارہ واپس نہیں چھوڑتے۔ تو یہ سانپ اور بچھو جو زہریلے آثار کو، زہریلے اثرات کو فضا سے کھینچ کے اور فضا میں نہیں رہنے دیتے، اپنے پاس اسے رکھ لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مفید ہوئے یا نقصان دہ ہوئے؟ مفید ہوئے۔ تو اللہ نے جو چیز خلق کیا ہے وہ فائدے کے لیے خلق کیا ہے، مقصد اللہ کا فائدہ پہنچانا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالطبع ہوتی ہیں، اچھائی کے ساتھ برائی خود بخود آتی ہے، وہ رہے گی، بغیر اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثلا اگر بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کا مزہ آپ کو نہ آتا۔ خوشبو کا مزہ اس لیے آ رہا ہے اور وہ آپ کو پسندیدہ اس لیے ہے کہ آپ بدبو کی قباحت سے واقف ہیں۔ اسی طرح سے نور، روشنی کا لطف آپ کو نہ آتا اگر اندھیرا نہ ہوتا۔ اندھیرا ہے تو آپ اندھیرے میں جب اجالا آیا تو آپ کی کیفیت الگ ہوتی۔ اسی طریقے سے جنت اور جہنم
اللہ نے جنت چاہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ جتنے بھی مومنین جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب جنت میں جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی جنت میں جگہ کم پڑ گئی تو جہنم بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی خواہش اور اللہ کا مقصد، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ میں ایک مثال دے دوں، ایک باپ کے پاس 5 بیٹے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، تو کیا وہ چاہے گا کہ 5 کے 5 کامیاب ہوں، یا یہ چاہے گا کہ اس میں سے 3 کامیاب ہوں اور 2 جو ہے وہ برباد ہو جائیں؟ باپ کی خواہش کیا ہوگی؟ 5 کے 5 کامیاب ہوں، سب ترقی کریں، سب اچھے راستے پر رہیں۔ لیکن اگر ان 5 بچوں میں سے 2 نے غلط کام کرنا شروع کر دیا اور 3 اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ 3 اور وہ 2 دونوں برابر ہیں۔ جو سہولتیں، جو چیزیں باپ ان تینوں کو دینا چاہے گا، کیا ان کو بھی دینا چاہے گا؟ اور اگر سب کے ساتھ ایک ہی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اچھے اور برے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن منشا کیا ہے باپ کی؟ منشا یہ ہے کہ سب کے سب کامیاب ہوں۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ غلط راستے پر چلے گئے تو آخر میں وہ کہے گا کہ بھائی یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، آنکھ ہیں، میں ان کو اپنے فرزند ہونے سے نکال دیتا ہوں۔ جب فرزند ہونے سے نکال دیا تو ان کو جو چیز مل رہی ہے وہ چیز ان کو بھی ملے گی؟ کہ نہیں، ان کو وہ چیز نہیں ملنا چاہیے، یہ نالائقی انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی جو 70 باپ سے زیادہ شفیق ہے، مہربان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جتنے بھی بندے ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں۔ لیکن ان میں سے جب کچھ لوگ برے راستے کی طرف جاتے ہیں تو مقصد الہی جہنم نہیں ہے، مقصد الہی جنت ہے۔ اپنے کرتوت کی بنیاد پر ہم جہنم کے خالق بنے ہیں، جہنم کے سبب، خلقت کا سبب ہم بنے، ہم نے غلط کام کیا، لہٰذا اچھے اور برے ایک جگہ جمع نہ ہوں، ان کے ساتھ اچھے اور برے کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے لیے جہنم خلق کی گئی اور ان کے لیے جنت خلق کی گئی۔ لیکن مقصد الہی جنت ہے، مقصد الہی جہنم نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے بندے جنت میں جائیں۔ ٹائم ہو گیا؟ اور کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب کے سب جنت میں جائیں۔ اسی لیے اب موقع آ گیا ہے تو ذرا سے یہاں 2 منٹ اور 1 منٹ بلکہ کہ ماہ مبارک رمضان اللہ اسی طرح سال میں کچھ بمپر اسکیم بھی چلاتا ہے تاکہ جو لوگ برے راستے کی طرف چلے گئے ہیں وہ اچھے راستے کی طرف پلٹ آئیں۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں اس نے اسکیمیں تو اس کی ہمیشہ چلتی ہیں، بخشش کی، عفو کی، توبہ کی، میری طرف آ جاؤ، لیکن ماہ مبارک رمضان میں بمپر اسکیم چلتی ہے۔ بمپر اسکیم کیا مطلب ہے؟ کہا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تم سو رہے ہو تو بھی عبادت شمار کیا جائے گا، تمہاری سانسوں کو تسبیح شمار کیا جائے گا، تم ایک آیت بھی اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہیں پورے قرآن کا ثواب دیا جائے گا، تم ایک بار بھی اگر ہاتھ اٹھا دو گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو بارگاہ احدیت میں دعا ہے کہ خداوند کریم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اطاعت الہی، عبادت الہی اور بخشش و عفو الہی کے حصول کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
على محمد وآل محمد اللهم صل على